ویلکم بیک اسٹوڈنٹس. آج ہم جو ہے یہ اس سیمسٹر کا لاسٹ لیکچر ہے اور اس میں ہم جو ہے وہ اس ٹاپک کو ویکلی انٹریکٹنگ بوز گیس والے ٹاپک کو آج ہم اختتام پہ پہنچائیں گے. اچھا, اب یہ ہم نے, اگر آپ جسٹ ٹو ریکال, ہم نے بیسکلی جو وی ور کنسیڈرنگ اے سسٹم آف بوزونس which were weakly interacting with each other. اور اس ویک انٹریکشن ازمپشن کے اندر جو ہے انڈر دیٹ ازمپشن ایک امپورٹنٹ جو فزیکل انڈرسٹینڈنگ اور انسائٹ ہمارے پاس تھی وہ یہ ہے کہ دا گراؤنڈ اسٹیٹ وڈ بی ویری کلوز ٹو دا بوز-آئنسٹائن کانڈنسیٹ. اس کا مطلب یہ ہے کہ میکروسکوپک نمبر آف بوزونس, اگر اوگاڈروز نمبر آف بوزونز ہیں سسٹم کے اندر, تو آلموسٹ آف دا سیم آرڈر کے جو ہیں وہ کے از اکول ٹو زیرو اسٹیٹ کو آکوپائی کریں گے. آپ جانتے ہیں کہ بوزونز جو ہیں وہ ان پہ پولی ایکسکلوژن پرنسپل اپلائی نہیں ہوتا, اس لیے وہ جو ہے وہ ایک ہی اسٹیٹ کے اندر یو کین ہیو ویری لارج نمبر آف بوزونس. تو اس کے نتیجے میں یہ خیال کرتے ہوئے کہ گراؤنڈ اسٹیٹ وڈ بی کلوز ٹو دا بوز-آئنسٹائن کانڈنسیٹ, جو کہ گراؤنڈ اسٹیٹ ہے فار نان انٹریکٹنگ بوزونس, جو اس کا رزلٹ تھا وہ یہ ہے کہ جو آپ کے پاس کریشن انہائلیشن آپریٹرس ہیں, بوزون کریشن انہائلیشن آپریٹرس, وہ ان کو آپ سی نمبرس کے طور پہ ٹریٹ کر سکتے ہیں جب وہ ایکٹ کرتے ہیں کانڈنسیٹ کے اوپر. یعنی کہ کے از اکول ٹو زیرو اسٹیٹ پہ جب یہ ایکٹ کرتے ہیں تو دے کین بی ٹریٹڈ ایز classical numbers and you don't have to treat them as operators. تو essentially پھر یہ جو آپ کے پاس یہ آپریٹرز آ رہے ہیں, یو کین ٹریٹ دیم ایز A0 ہو یا A0 ڈیگر ہو, ان کو آپ جو ہے ریپلیس کر سکتے ہیں بائی دا نمبر آف بوزونس, اسکوائر روٹ آف دا نمبر آف بوزونس ان دا زیرو مومنٹم اسٹیٹ, ان ادر ورڈس دا نمبر آف بوزونس ان دا کانڈنسیٹ. اچھا جی, اب اس چیز کو جانتے ہوئے کہ سب سے زیادہ جو ہے امپورٹنٹ رول جو ہے انرجی کی کنٹریبیوشن جو ہے وہ اسی زیرو انرجی زیرو مومنٹم اسٹیٹ یعنی کانڈنسیٹ سے آئے گی, تو پھر یہ جب اس ہیملٹونین کو سمپلیفائی کرنے کے لیے اسی چیز کو سامنے رکھتے ہوئے وہ ٹرمز لی گئی ہیں جن میں یہ میکسیمم نمبر آف کریشن انہائلیشن آپریٹرس کانڈنسیٹ پہ ایکٹ کر رہے ہیں. اس کے نتیجے میں پھر جو یہ سمپلیفائی ہو جاتا ہے ہیملٹونین, اور ہمارے پاس یہ اسینشل لیے افیکٹو ہیملٹونین آ جاتا ہے جو آپ ادھر دیکھ رہے ہیں. یہ ہم نے پچھلی دفعہ حاصل کیا تھا. اچھا, اب اس کی میں جو ہے پہلی ٹرم جو ہے وہ تو یعنی یہ والی ٹرم جو ہے یہ تو ایک کانسٹنٹ ہے. یہ والی ٹرم جو ہے یہ آلریڈی نمبر آپریٹر کی ٹرمز میں یعنی ڈائگنلائزڈ ہی ہے, یہ این کے آپریٹر ہی ہے نا, تو یہ والی تو یہ ڈائگنلائز ٹرم ہی ہے. صرف ایشو جو آ رہا ہے وہ اس ٹرم کا آ رہا ہے. یہ جو ٹرم اس میں جو ہے اٹس ناٹ ڈائگنلائز, مگر ہمیں جو اوریجنل ہیملٹونین کو اگر ہم دیکھیں تو اس کی نسبت یہ کافی بڑی آسانی ہے. اوریجنل ہیملٹونین ہمارا یہ تھا, یہ ہیملٹونین کوارٹک ہیملٹونین تھا, یعنی اس میں 4 آپریٹرس تھے, 2 کریشن 2 انہائلیشن آپریٹرس, جو کہ 2 باڈی انٹریکشن کو ریپرزینٹ کر رہے تھے. اس قسم کا جو کوارٹک ہیملٹونین ہوتا ہے اس کو عام طور سے آپ ڈائگنلائز نہیں کر سکتے, یو نیڈ سم کائنڈ آف این اپروکسیمیشن. البتہ جو کوارڈریٹک ہیملٹونین بن جاتا ہے, جس کو کئی دفعہ بائیلینئر ہیملٹونین بھی کہتے ہیں, ان کو ڈائگنلائز کیا جا سکتا ہے بائی سم فارم آف ٹرانسفارمیشن. ان میں سے ایک ٹرانسفارمیشن ابھی ہم اسٹڈی کریں گے. تو اب ہمیں بہت بڑی ایک طرح سے کامیابی حاصل ہو چکی ہے کہ یہ جو ہے یہ اب کوارڈریٹک ہیملٹونین بن چکا ہے. ہر ٹرم کے اندر یا تو 2 کریشن آپریٹرز ہیں, 2 انہائلیشن آپریٹر ہیں, یا ایک کریشن ہے ایک انہائلیشن آپریٹر. اب کیونکہ اس ٹرم میں 2 انہائلیشن ہے اور اس ٹرم میں 2 کریشن آ رہے ہیں, تو ایک چیز تو صاف ظاہر ہے کہ جو ہے اس سسٹم کے اندر نمبر کنزرویشن نہیں ہے. تو ایک طرح سے جو اوریجنل سیمیٹری تھی سسٹم کی, جس میں نمبر کنزرویشن تھا, وہ بریک ہو جاتی ہے, جسے U1 سیمیٹری کہتے ہیں. یعنی کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اگر آپ اوریجنل ہیملٹونین کو دیکھیں اور اس میں یہ ٹرانسفارمیشن کریں کہ اے کے جو ہے وہ ایکسپونینشیل آئی الفا کے ساتھ آپ اس کو ملٹیپلائی کر دیں, تو اوریجنل ہیملٹونین میں تمام ٹرمز میں جہاں پہ
ایک اے آ رہا تھا اسے کورسپونڈنگ اے ڈیگر بھی آ رہا ہے، تو اے ڈیگر میں جب آپ کریں گے تو یہ ایک اے ڈیگر ایکسپونینشیل مائنس آئی الفا ہوگا، تو یہ جو فیز فیکٹرز ہیں یہ کینسل آؤٹ ہو جائیں گے اور ہیملٹونین انویریئنٹ رہے گا انڈر دس ٹرانسفارمیشن یہ والی ہے، اس کو U1 ٹرانسفارمیشن کہتے ہیں. اٹس اے یونیٹری گروپ آف 1 by 1 میٹریسز، یعنی بیسکلی یہ نمبرز ہی ہیں. اچھا جی، کمپلیکس نمبرز. تو یہ U1 سیمیٹری جو ہے نا یہ بریک ہو جاتی ہے، یہ اس قسم کی ٹرانسفارمیشن ہے. اب اس میں یہ ٹرانسفارمیشن آپ دیکھ لیں گے. اب جب ہم اس ہیملٹونین میں پہنچتے ہیں تو یہ اپروکسیمیشن کرنے کے بعد جو ہمیں افیکٹو ہیملٹونین حاصل ہوتا ہے اس ازمپشن کے تحت، اس میں یہ سیمیٹری موجود نہیں ہے. ہیملٹونین از ناٹ انویریڈ انڈر دس ٹرانسفارمیشن بیکاز اب آپ کے اس قسم کی ٹرمز ہیں جس میں 2 انائلیشن آپریٹرز آ رہے ہیں، یا ایک اور ٹرم ہے جس میں 2 کریشن آپریٹرز آ رہے ہیں، تو یہ فیز فیکٹر کینسل نہیں ہوں گے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اب جب ہم اس گراؤنڈ اسٹیٹ کی طرف آ رہے ہیں، اس ہیملٹونین گراؤنڈ اسٹیٹ کی طرف، تو اس میں سیمیٹری بریکنگ ہے. یہ سیمیٹری جو ہے اوریجنل ہیملٹونین میں موجود تھی وہ اب آپ دیکھیں گے کہ گراؤنڈ اسٹیٹ میں نہیں موجود ہوگی. اور یہ بھی ندر ایگزامپل آف اسپونٹینیس سیمیٹری بریکنگ ہے. یہاں پہ جو سیمیٹری بریک ہو رہی ہے یہاں پہ یہ کنٹینیوس سیمیٹری ہے جو کہ U1 سیمیٹری کہلاتی. انفارچونیٹلی ہمارے پاس بہت زیادہ ٹائم نہیں ہے ابھی اس سیمیسٹر میں، کیونکہ یہ لاسٹ کلاس ہے کہ اس ایونیو کو ہم زیادہ ایکسپلور کر سکیں اور اس چیز کو زیادہ بہتر طور پہ سمجھ سکیں ادھر. لیکن اشارتاً میں آپ لوگوں کو یہ چیز بتانا چاہ رہا تھا کہ یہاں پہ وہی سیمیٹری کے کانسیپٹس جو ہیں وہ یہاں پہ بھی امپورٹنٹ ہے. اچھا جی، اس کا نتیجہ پھر آپ بعد میں دیکھتے ہیں کہ یہ جو ہے نمبر کنزرویشن نہیں رہتی، کیونکہ یہ U1 سیمیٹری جو ہے نا اس کے جو کورسپونڈنگ کنزروڈ کرنٹ ہے یا کنزروڈ کوانٹٹی جو ہے وہ نمبر ہے. تو یہ نمبر کنزرویشن سسٹم میں نہیں رہتا مگر فیز کوہرنس رہتی ہے. اور ہم یہ دیکھیں گے اس سیمیسٹر میں تو پاسبل نہیں ہے کہ نمبر اور فیز کو میں نے الفا لکھا ہوا، عام طور پہ لوگ اس کو فائی لکھ دیتے ہیں، لیٹس جسٹ پٹ فائی ہیئر. تو نمبر اور فیز جو ہیں ان کے درمیان ایک انسرٹنٹی ریلیشن ہے، یعنی کہ یہ آپس میں کمیوٹ نہیں کرتے، تو دیز آر ناٹ کمپیٹیبل آبزرویبلس. تو اگر نمبر کنزرویشن، نمبر میں انسرٹنٹی آ جاتی ہے تو فیز جو ہے وہ پرسائز ہونا شروع ہو جاتا ہے، فیز کوہرنٹ سسٹم بن جاتا ہے. تو گراؤنڈ اسٹیٹ جو ہے یہ ویکلی انٹریکٹنگ بوز گیس کی وہ فیز کوہرنٹ گراؤنڈ اسٹیٹ ہے. اب یہ میں نے الفاظ میں آپ کو کچھ بتا رہا ہوں، لیکن اس کو ہم آگے اتنا پرسیو نہیں کر سکتے. تو اگر یہ چیز سمجھ میں نہ آئے تو ڈونٹ وری اباؤٹ اٹ ایٹ دس اسٹیج، بٹ بیک آف یور مائنڈ آپ کہیں رکھ لیں کہ یہ ایک چیز ہے جس کی ہم نے اگزامپل یہاں پہ کسی حد تک دیکھی. باقی آپ ڈیٹیل پرسیو کرنا چاہتے ہیں تو یو کین لک ایٹ دا لٹریچر، یو کین لک ایٹ دا بکس، اور یا میرے سے ڈسکس بھی کر سکتے ہیں. اینی وے، ہمارے سامنے جو اس وقت میجر کویشچن ہے وہ یہ ہے کہ ہمارے سامنے جو ہیملٹونین ہے اٹ از ناٹ ڈائگنلائزڈ یٹ. یہ جو ہے یہ اس فارم کا نہیں ہے کہ اور ایک، کیونکہ ادھر کے ہے ادھر مائنس کے ہے یا کے ہے، نمبر آپریٹر فارم کا نہیں بن رہا. تو ہم نے ابھی اس کو ڈائگنلائز کرنا ہے. اس کے لیے ہمیں ایک ٹرانسفارمیشن کی بات کرنی پڑے گی جو کہ سب سے پہلے بوگلیوبوف نے ٹرانسفارمیشن دی. اور ان کیسز میں جہاں پہ یہ نمبر کنزرویشن نہ آ رہا ہو اور جہاں پہ اے آپریٹرز آ رہے ہوں یا کچھ ٹرمز ہوں جس میں اے ڈیگر ہے، تو یہ اس قسم کے جو کوادریٹک ہیملٹونینز ہیں ان کے لیے یہ ٹرانسفارمیشن ورک کرتی ہے جس کو بوگلیوبوف ٹرانسفارمیشن کہتے ہیں. اچھا، اس میں اگر آپ میں دیکھیں تو ایک چیز نظر آ رہی ہے کہ اس ہیملٹونین میں جو ہے وہ مومنٹم کنزرویشن ہے، کیونکہ جہاں کے آ رہا ہے وہ مائنس کے ہے یا کے ہی ہے خالی. تو اس کیس کے اندر جو ہے ہم اس کو ریئلائز کرتے ہوئے کسی حد تک بوگلیوبوف نے جو ہے یہ ایک ٹرانسفارمیشن کنسٹرکٹ کی ہے جو کہ لینئر کمبینیشن آف اے اور اے ڈیگر آپریٹرز ہے جو کہ بوگلیوبوف کہلاتی ہے. اس میں کیا کیا کہ بوگلیوبوف ٹرانسفارمیشن اب کرنے لگے ہم. جس طرح ہولسٹین پریمرکوف ٹرانسفارمیشن ہولسٹین اور پریمرکوف کے نام کے ساتھ ایسوسیٹڈ ہے، یہ بوگلیوبوف کے نام کے ساتھ. اور اس میں ہم نے الفا کے جو ہے میں ویکٹر سائن نہیں لگا رہا، یہ ٹرانسفارمیشن کو ہم اس طریقے سے لکھ سکتے ہیں. اور الفا کے ڈیگر 2 آپریٹرز اے کے اور اے ڈیگر کے کی جگہ یہ 2 الفاز آپریٹرز جو ہیں یہ ڈیفائن کیے گئے ہیں یہاں پہ.
बॉगल्यूबॉफ को फॉलो करते हुए। थोड़ा क्लियर लिख लेते हैं, ये वी के है। अच्छा, ये यू के और वी के जो है ना, ये कुछ पैरामीटर्स हैं जिनको हमने बाद में फ़िक्स करना है किसी कंडीशन के तहत, ठीक है ना। तो ये नंबर्स हैं, यू ऑपरेटर्स जो है ना वो ये ही हैं, ये ऑपरेटर है, ये ऑपरेटर है, ये ऑपरेटर है, ये ऑपरेटर, कॉरस्पॉन्डिंगली ये दोनों के ऑपरेटर्स। तो अब आपने ये लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ दीज ऑपरेटर्स बना दिया किसी हद तक। ये क्योंकि वो ए आ रहा है और ए डैगर इस किस्म के जो बन रहे हैं आपके पास, तो ये जो है एसेंशली उसी किस्म की ट्रांसफॉर्मेशन है जैसे कि हम जो है ना हमारे ऑसिलेटर प्रॉब्लम में भी करते हैं कि एक्स या पी को हमने लिखना है तो कॉम्बिनेशन ऑफ ए और ए डैगर लिख देते हैं। तो उसी किस्म की ट्रांसफॉर्मेशन जो है ना बॉगल्यूबॉफ ने भी यहाँ ट्राई की एंड इट टर्न्स आउट टू बी सक्सेसफुल। इंपॉर्टेंट चीज़ जो ये है कि इस ट्रांसफॉर्मेशन का कैनोनिकल होने का मतलब ये है, जब हम कहते हैं कि ये कैनोनिकल ट्रांसफॉर्मेशन हमने करनी है तो उसके लिए शर्त ये है कि ये वही कॉम्यूटेशन रिलेशन सेटिस्फाई करे जो ए और ए डैगर ऑपरेटर्स करते हैं। आपको याद है ना कि ए डैगर और ए ऑपरेटर्स जो हैं वो ये कॉम्यूटेशन रिलेशन सेटिस्फाई करते हैं बिकॉज दीज आर बोसोनिक ऑपरेटर्स। तो हम ये लगाएंगे शर्त कि कॉरस्पॉन्डिंगली अगर ये हम कंडीशन लगाएंगे, बेसिकली हम ये कह रहे हैं कि अल्फ़ा ऑपरेटर्स भी बोसोनिक ऑपरेटर्स हैं। और अगर हम के प्राइम को अलग रखा हुआ तो ये डेल्टा के प्राइम, ठीक है। तो दिस इज़ द बेसिक जिसे आप कह सकते हैं कि ये कॉम्यूटेशन रिलेशन है। इसमें भी ये इसके कॉरस्पॉन्डिंग है ना, के प्राइम जो है वो डेल्टा के प्राइम का। तो ये बेसिकली हम चाह रहे हैं कि जो ये ओरिजिनल ऑपरेटर्स हैं वो ही नए ऑपरेटर्स जो लीनियर कॉम्बिनेशन ओरिजिनल ऑपरेटर्स का कंस्ट्रक्ट किया है वो भी यही कॉम्यूटेशन रिलेशन सेटिस्फाई करें, यानी कि वो भी बोसोनिक ऑपरेटर्स। तो जब हम ये शर्त लगाते हैं तो हम कहते हैं ये कैनोनिकल ट्रांसफॉर्मेशन है बिकॉज जो ओरिजिनल कॉम्यूटेशन रूल्स हैं उन्हीं को ये नए ऑपरेटर्स भी फॉलो कर रहे हैं। अच्छा, ये अब कंडीशन अगर हम लगाते हैं ना, मिसाल के तौर पे हम ये कहते हैं कि जी इसके स्पेशल केस क्या है कि एल डैगर के अल्फ़ा ये जो है ये अगर ये जो है ये सेम इंडेक्सेस का कर देते हैं तो वो केस जो है ना ये 1 बन जाएगा। अगर हम ये करें तो हमने बेसिकली अल्फ़ा के की जगह ये सब्स्टिट्यूट करना है और अल्फ़ा के डैगर की जगह ये सब्स्टिट्यूट करना है और फिर ए और ए की जो है ना वो कॉम्यूटेशन रिलेशंस को इस्तेमाल करना है। तो वो करें तो हमारे पास कंस्ट्रेंट आ जाता है यू के स्क्वेयर्ड और वी के स्क्वेयर्ड हैज़ टू बी इक्वल टू 1। यानी कि अगर ये शर्त रखें कि ये ट्रांसफॉर्मेशन कैनोनिकल है, वही कॉम्यूटेशन रूल सेटिस्फाई करती है जो ए और ए डैगर है, अल्फ़ा भी ऑपरेटर्स भी वही कॉम्यूटेशन रूल्स सेटिस्फाई करते हैं, तो फिर हमारे पास ये कंडीशन आ जाती है कि यूज़ और वीज़ जो हैं वो फ्री पैरामीटर्स नहीं हो सकते, दे हैव टू सेटिस्फाई दिस कंस्ट्रेंट कि यू के स्क्वेयर्ड माइनस वी के स्क्वेयर्ड हैज़ टू बी इक्वल टू 1। ये आप होमवर्क के तौर पर ये चेक करें, बहुत सिंपल है, सिर्फ ये पुट करना है। यू के वी के याद रखेंगे नंबर्स हैं, सिर्फ आपने कॉम्यूटेशन रूल्स एक के और एक 2 लाइनों में हो जाता है। अच्छा, अगर हमारे पास ये इसका मतलब है जो हमारे पास पैरामीटर्स हैं इनको हमने अब कंस्ट्रेंट इनके ऊपर आ गए। अब ये कंस्ट्रेंट सामने रखते हुए हम जो है ऐसा ले सकते हैं कि यू के को हम कॉस हाइपरबॉलिक फंक्शन ले लें और साइन और वी के को साइन हाइपरबॉलिक फंक्शन ले लें, क्योंकि कॉस हाइपरबॉलिक स्क्वेयर्ड माइनस साइन हाइपरबॉलिक स्क्वेयर्ड इज इक्वल टू 1। तो हम इसको अब ट्रांसफॉर्मेशन ये जानते हुए कि यू के और वी के इस तरह कंस्ट्रेंट है तो हम अल्फ़ा के को जो है वो लिख लेते हैं कॉस हाइपरबॉलिक थीटा के माइनस साइन हाइपरबॉलिक थीटा के ए डैगर माइनस के, और अल्फ़ा के डैगर को हम रख लेते हैं एस कॉस हाइपरबॉलिक थीटा के ए डैगर के माइनस साइन हाइपरबॉलिक थीटा के ए माइनस के। अब देखें ना, यू के और वी के को हमने अब हम कोई भी यू के वी के ले सकते हैं, कोई भी ऐसा फंक्शन ले सकते हैं जो ये वाली कंडीशन को सेटिस्फाई करे। तो हमने चूज़ कर लिया इनको कॉस और साइन फंक्शंस। अब इसमें जो है ना ऑब्वियसली ये एक रियल पैरामीटर आ रहा है थीटा के,
وہ بھی ہم نے فکس کرنا ہے. جب ہم ڈائگنلائز تک پہنچیں گے تو ہم دیکھیں گے کہ تھیٹا کے کی کیا فارم ہونی چاہیے, اس کے اوپر کیا کنسٹرینٹس. اچھا, اب ہم چاہتے ہیں, اس کو بلیک کر لیتے ہیں, ہم چاہتے ہیں دا ڈائگنلائز ہیملٹونین ہیز دا فالوئنگ فارم. ڈائگنلائز ہیملٹونین کا یہ فارم دیکھیں, اگر ڈائگنلائز ہوگا تو اس قسم کی اس کی فارم ہوگی ان ٹرمز آف دا الفا آپریٹرس, کہ یہ الفا کا نمبر آپریٹر ہوگا اور ساتھ آپ کے پاس یہ جو فنکشن آ رہا ہوگا دیٹ وڈ کورسپونڈ ٹو انرجی آف ایچ کے اسٹیٹ. ٹھیک ہے نا, تو انرجی آپ کو جو ہے وہ بیسکلی یہاں سے آپ ریڈ آف کر سکتے ہیں. اب ہمارا مقصد یہ ہوگا کہ یہ جو الفا کے اور الفاز جو آپریٹرز ان کو ایز کی ٹرمز میں ایکسپریس کریں, اور اومیگا کے یہ والا پیرامیٹر اور تھیٹا کے کو ہم اس طریقے سے چوز کریں کہ ہمارے پاس جو ہے وہ یہ ایچ افیکٹو ہیملٹونین بن جائے. یعنی کہ ہم کیا چوز کریں ان دونوں پیرامیٹرز کو کہ الٹیمیٹلی جو ایچ افیکٹو ہیملٹونین ہے وہ اس قسم کی فارم ایکوائر کر لے جو کہ ڈائگنلائز فارم ہے. بیسکلی یہ ہے اب ہم کرنے لگے, یہ طریقہ کار ہم استعمال کر سکتے ہیں. اچھا جی, تو اس کے لیے ہم کیا کرتے ہیں کہ الفا کے ڈیگر الفا کے دیکھتے ہیں کہ پہلے تو یہ کہ یہ اب اس فارم میں لانا ہے, تو یہ ایز کی فارم میں کیا ہے, پھر ہم ایچ افیکٹو سے کمپیئر کریں گے, وہ تو ایز کی ٹرمز میں ہے نا, تو یہ ہم ادھر سبسٹیوٹ کرنا شروع کر دیتے ہیں. ٹھیک ہے, یہ صرف الفا کے ڈیگر کی جگہ میں سبسٹیوٹ کر رہا ہوں, اوپر سے نا یہ ایکسپریشن جو ہے وہ اس کو میں ادھر سبسٹیوٹ کر رہا ہوں. تو یہ میرے پاس کاس ہائپربولک تھیٹا کے ہے, اے کے ہے مائنس سائن ہائپربولک تھیٹا کے, اور اے ڈیگر مائنس کے. ٹھیک ہے, تو جو ہم اس کا پروڈکٹ لیتے ہیں تو ہمارے پاس کاس ہائپربولک اسکوئر تھیٹا کے, اے ڈیگر کے, یہ پہلی ٹرم آ گئی, اس کو اس سے ملٹیپلائی کر کے, اسی طرح باقی ٹرمز پلس سائن ہائپربولک اسکوئر تھیٹا کے. بس صرف یہ آرڈر کا خیال رکھنا ہے, جہاں کمیوٹ کر رہے ہیں پھر تو ایشو نہیں ہے, جہاں کمیوٹ نہیں کر رہے وہاں آرڈر کا خیال رکھنا. کاس ہائپربولک تھیٹا کے سائن ہائپربولک تھیٹا کے, اے ڈیگر کے, اے ڈیگر مائنس کے پلس اے مائنس کے, اے مائنس کے. ٹھیک ہے, اگر ہم یہ چوز کرتے ہیں کہ مائنس کے یہ جو پیرامیٹر ہے ہمارا یہ سیٹسفائی کر رہا ہے, بیسکلی ہمارا سسٹم جو ہے وہ ٹرانسلیشنلی انویریئنٹ ہے, تو یہ ہمارے پاس جو فارم آ جائے گی وہ اس میں ہم اومیگا کے, یہ اوپر ہمیں یہ چاہیے نا الفا کے ڈائگنلائز فارم جو ہے, تو اس کو ہم اس طرح لکھ سکتے ہیں ایز سگما کے ایچ بار اومیگا کے کاس ہائپربولک اسکوئر تھیٹا کے, اے ڈیگر کے, اے کے پلس ایچ بار اومیگا کے سائن ہائپربولک اسکوئر تھیٹا کے, اے مائنس کے, اے ڈیگر مائنس کے. اگلی والی ٹرم جو آپ کے پاس آ رہی ہے وہ ہے سگما کے, یہ والی ٹرم سگما کے کو تھوڑا کلیئر لکھ لیتے ہیں, کاس ہائپربولک تھیٹا کے سائن ہائپربولک تھیٹا کے, اور یہ ہو گیا اے ڈیگر کے, اے ڈیگر مائنس کے پلس اے مائنس کے, اے کے. ٹھیک ہے جی, یہ اب آپ کے پاس یہ والی فارم بن گئی. اب آپ یہ دیکھ رہے ہیں کہ یہ والی ٹرم جو ہے اس میں کے ہے, اس میں مائنس کے ہے, تو کے کو مائنس کے اگر ہم دوسری ٹرم میں لکھیں اور کوئی اور کے پرائم اسے کہہ دیں تو ڈمی انڈیسیز ہیں, تو ان دونوں ٹرمز کو کمبائن بھی کیا جا سکتا ہے. ٹھیک ہے نا, یعنی کہ ہم یہ دوسری والی ٹرم میں اس میں سمجھ لیں کہ
गोज़ टू माइनस के प्राइम कह रहे हैं मिसाल के तौर पर। तो ये इसकी जो फॉर्म बन जाएगी वो बन जाएगी सिग्मा के एच बार ओमेगा के कॉस हाइपरबॉलिक स्क्वायर थीटा के ए डैगर के प्लस के प्राइम इसको कह लें एच बार ओमेगा माइनस के प्राइम और साइन हाइपरबॉलिक स्क्वायर थीटा माइनस के प्राइम और ए के प्राइम ए डैगर के प्राइम। अब मकसद ये था एज को आपने वही करने का, ये 1/2 इसको लिखा जा सकता है हाफ एंगल फार्मूले को इस्तेमाल करके। साइन ऑफ ये एच बार ओमेगा के आ गया, ये साइन हाइपरबॉलिक 2 थीटा के बन जाता है ना डिवाइडेड बाई 2, और बाकी वैसी की वैसी टर्म आपके पास आ रही है ए माइनस के, ए वाली पहले लिख लेते हैं, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ए डैगर के ए डैगर माइनस के। ये ध्यान में रखें कि एज जो है डिफरेंट केस के, अगर केस डिफरेंट हो तो कम्यूट करते हैं। मैंने आपको बताया कि हम ये ले रहे हैं तो इसकी वजह से फिर हम इसको इस तरीके से लिख सकते हैं कि ये जो है ये सिग्मा के एच बार ओमेगा के, पहली वाली टर्म तो वैसी की वैसी आ रही है कॉस स्क्वायर थीटा के ए डैगर के ए के प्लस सिग्मा के प्राइम एच बार ओमेगा के प्राइम साइन हाइपरबॉलिक स्क्वायर थीटा के प्राइम, वो ये कंडीशन लगाई ना, ये जो इधर और क्योंकि इसमें जो है ए डैगर पहले आ रहा है और इसमें ए डैगर बाद में आ रहा है तो कॉम्यूटेशन रूल्स इस्तेमाल करके आप इसको इस तरीके से लिख सकते हैं। और ये आगे वाली टर्म जो है वो माइनस हाफ सिग्मा के, ये वैसी की वैसी आपके पास आ रही है, और ये साइन हाइपरबॉलिक 2 थीटा के आ गया, और आपके पास यहाँ पे जो है ए माइनस के ए के प्लस ए डैगर के ए डैगर माइनस के, ठीक है ना। अब आप इस कंडीशन में आ गए हैं कि ये वाली टर्म और ये वाली टर्म को कंबाइन कर सकें, क्योंकि ये समेशन इंडेक्स के प्राइम है तो विच कैन आल्सो बी टेकन एज के, क्योंकि ये डमी इंडेक्स है, और तो ये वाली टर्म कंबाइन हो जाएगी एक साइन हाइपरबॉलिक स्क्वायर थीटा की दैट एक ये टर्म एक्स्ट्रा टर्म आ रही है इस वन की वजह से, ठीक है ना, जो आइडेंटिटी ऑपरेटर। तो ये सिग्मा के, और आप इसको लिख सकते हैं एच बार ओमेगा के कॉस हाइपरबॉलिक स्क्वायर थीटा के प्लस साइन हाइपरबॉलिक स्क्वायर थीटा के ए डैगर के ए के प्लस सिग्मा के एच बार ओमेगा के साइन हाइपरबॉलिक स्क्वायर थीटा के, ये आपके से एक्स्ट्रा टर्म आ गई, और नीचे वही वाली टर्म है -1/2 के एच बार ओमेगा के साइन हाइपरबॉलिक 2 थीटा के और ए माइनस के ए प्लस ए डैगर के ए डैगर माइनस के, ठीक है जी। अब इसको अगर हम अब हमारी वो फॉर्म आ गई है जिसमें हम बआसानी जो है ये इसको कंपेयर कर सकते हैं एच बार ओमेगा के अल्फ़ा के डैगर अल्फ़ा के एंड लेफ्ट हैंड साइड। तो अब हम इसको बआसानी कंपेयर कर सकते हैं हमारे जो इफेक्टिव हैमिल्टोनियन था राइट ओवर हेयर, इसके साथ हम कंपेयर करेंगे। अब इसको टर्म बाय टर्म कंपेयर कर सकते हैं, कांस्टेंट टर्म तो मैटर नहीं करता, बाकी टर्म्स ही मैटर करते हैं। तो एनीवे इट डजंट रियली, तो इट्स आइडेंटिकल है अगर हम ओमेगा के और थीटा के को चूज़ करें सच दैट द टू एक्सप्रेशंस आर आइडेंटिकल, यानी कि हम जो इफेक्टिव हैमिल्टोनियन को इस डायगोनलाइज्ड फॉर्म में अब लिख सकते हैं बाय कंपेयरिंग द टू एक्सप्रेशंस आर आइडेंटिकल इफ़ वी चूज़, क्योंकि हमारे पास ये दो पैरामीटर्स हैं ना ओमेगा के और थीटा के, उनको हम चूज़ कर सकते हैं, ताकि इफ़ वी चूज़ ओमेगा के कॉस हाइपरबॉलिक 2 थीटा के
وہ یہ آپ کہیں گے کہاں سے آیا، یہ ادھر سے آیا نا. اس کو آپ لکھ سکتے ہیں کاس ہائپربولک 2 تھیٹا کے. ٹھیک ہے نا. تو کاس ہائپربولک 2 تھیٹا کے کو اگر ہم اومیگا کے کہہ دیں اینڈ یہ والی ٹرم ہے نا اومیگا کے والی ٹرم، جہاں یہ ڈیگر کے آ رہا تھا، اور ہم یہ کہہ لیں کہ ایچ بار اومیگا کے سائن ہائپربولک 2 تھیٹا کے جو ہے وہ مائنس ایٹا کے برابر ہے. یہ وہ والی دوسری ٹرم تھی ہمارے پاس. یہ اس کے اندر یہ والی ٹرم جو ہے اس میں اس کو ہم اس ٹرم کو ہم اس ٹرم سے کمپیئر کر رہے ہیں. تو یہ ہم نے بیسکلی یعنی یہ والی ٹرم. تو یہ اگر ہم کرتے ہیں تو ہم اس کو اس طریقے سے لکھ سکتے ہیں. اب ہم کیا کر سکتے ہیں کہ یہ جو ہے نا ایچ بار سے اس لیفٹ والی ٹرم کو بھی ایچ بار سے ملٹیپلائی کریں. بیسکلی یہ جو ہے اس کو ہم اس طرح لکھ سکتے ہیں ایچ بار. ٹھیک ہے. تو یہ ہم اس کو اسکوائر کر کے لیفٹ ہینڈ سائڈ، اس کو بھی اسکوائر کر کے لیفٹ ہینڈ سائڈ کو اگر ایڈ کر دیں تو ہمارے پاس بڑی سمپل فارم اس کی آ جائے، مطلب سبٹریکٹ کر لیں، کیونکہ ہم وہ استعمال کر سکتے ہیں وہ بیسک ریلیشن جو ہے یہ کاس ہائپربولک اسکوائر مائنس سائن ہائپربولک اسکوائر از اکول ٹو 1 والا. تو اب ہم کیا کرتے ہیں، اس کو ان دونوں ٹرمز کو لیتے ہیں لیفٹ ہینڈ سائڈس، یعنی ان دونوں ایکویژنس کو سبٹریکٹ اسکوائر کر کے سبٹریکٹ کر دیتے ہیں. یعنی کہ ہم اس طرح لکھ لیتے ہیں ایچ بار اسکوائرڈ اومیگا کے اسکوائرڈ کاس ہائپربولک اسکوائرڈ 2 تھیٹا کے. یہ دو ایکویژن ہیں ہمارے پاس. دوسری یہ ایکویژن ہے، یہ فرسٹ ایکویژن ہے، یہ سیکنڈ ایکویژن. اس کا بھی ہم لیفٹ ہینڈ سائڈ میں سے یہ سبٹریکٹ کر دیتے ہیں. اس کو بھی ہم اسکوائر کرتے ہیں ایچ بار اسکوائرڈ اومیگا کے اسکوائرڈ سائن ہائپربولک، کیونکہ ہم نے جو انرجی ڈسپرجن معلوم کرنی ہے وہ اسینشلی یہ چیز ہمیں چاہیے ایچ بار اومیگا کے. تو وہ ہم اس کو آئسولیٹ کر سکتے ہیں اگر ہم اس طریقے سے اسکوائر کر کے سبٹریکٹ کریں گے. تو کیونکہ یہ سائن ہائپربولک کاس ہائپربولک اسکوائر مائنس سائن ہائپربولک اسکوائر 1 دے دیتا ہے، تو اس سے ہم بآسانی ہم یہ چیز حاصل کر سکتے ہیں. رائٹ ہینڈ سائڈ پہ بھی جب ہم یہ اسکوائر کر رہے ہیں تو رائٹ ہینڈ سائڈ پہ ہمارے پاس یہ چیز آ جائے گی، یہ ادھر سے مائنس یہاں سے، تو وہ مائنس جو ہے وہ ہم ایٹا کے اسکوائر آ جائے گا. ٹھیک ہے نا. صحیح. یعنی کہ رائٹ ہینڈ سائڈ کا اسکوائر کریں گے تو مائنس پلس ہو جائے گا، پھر مائنس کریں گے تو مائنس آ جائے گا. اب یہ دیکھنا جی، اب دس امپلائز سم تھنگ ویری سمپل ہو جاتا ہے. یہ ادھر سے ہمیں ایچ بار اسکوائرڈ اومیگا کے اسکوائرڈ مل گیا، کیونکہ cos hyperbolic squared whatever the same argument in both is equal to 1 minus sin hyperbolic square is equal to 1. تو یہ h bar squared omega k squared آ گیا minus eta k squared آ گیا. اب اگر ہم ریکال کریں کہ جو ہم نے اوپر ڈیفائن کیا ہے کہ یہ کیپٹل اومیگا جو ہے یہ کیا ہے، یعنی یہ جو ہم نے ڈیفینیشن استعمال کی ہیں اور یہ ڈیفینیشن، ان کو اگر ہم اس جو ایٹا کی کیا فارم ہے اور اس کی کیا فارم ہے وہ اگر ہم اس میں سبسٹیوٹ کریں تو پھر ہمارے پاس ایچ بار اومیگا کے جو ہے وہ یہ آ جاتا ہے. کے اسکوائرڈ پلس این ناٹ وی کے فوریئر ٹرانسفارم تھا نا اگر آپ کو یاد ہو آف دا انٹریکشن پوٹینشیل. تو بیسکلی اب آپ کا جو ہیملٹونین ہے وہ ڈائگنلائز ہو گیا ہے، اور اب اس کی جو سمپلیفائڈ فارم بن گئی ہے، اب اسکوائر کو اگر اوپن کریں تو سمپلیفائڈ فارم جو بن گئی ہے وہ یہ بن گئی ہے ای کے اسکوائرڈ پلس ٹوائس آف ای کے این ناٹ وی کے. ٹھیک ہے. اب اس میں اگر ہم وہ یاد ہوگا کہ ہم نے والیوم کو 1 لے لیا تھا اور سو فورتھ، اگر ہم ڈینسٹی کی ٹرمز میں لکھنا چاہیں تو وی ول ان ٹرمز آف ڈینسٹی بھی اس کو لکھا جا سکتا ہے. ڈینسٹی آف پارٹیکلز ان دا کانڈنسیٹ، ابھی نمبر آف پارٹیکلز آ رہے ہیں نا تو ان کو ڈینسٹی آف پارٹیکلز ان دا کانڈنسیٹ کی ٹرمز میں بھی لکھا جا سکتا ہے.
ٹھیک ہے نا. In terms of density rho 0, which was the number of particles per unit volume in the condensate. تو یہ آپ لکھ سکتے ہیں کہ ایچ بار اومیگا کے بیسک ڈسپرجن ریلیشن آپ کے پاس آئی گئی ہے الفا کے اسکوئرڈ پلس ٹوائس آف ایپسلون کے الفا کے نہیں ایپسلون کے رو زیرو وی کے. یہ اب آپ کے پاس جو بیسک ڈسپرجن ریلیشن آ گئی ہے آف ایکسائٹیشنز ابو دا گراؤنڈ اسٹیٹ بائی ڈائگنائزنگ دا ہیملٹونین. دس از واٹ یو فاؤنڈ. ٹھیک ہے نا. اچھا جی, تو یہ جو آپ کے ایکسپریشن ہے اس کو اگر ہم تھوڑا غور سے دیکھیں تو آپ کو نظر آئے گا کہ فار اسمال کے یعنی اسمال ویو ویکٹر کہ یہ جو ایچ بار اومیگا کے ہے اس میں جو اسمال, کیونکہ یہ جو ایپسلون کے ہے آپ کو یاد ہے کہ یہ جو ہے اٹ اسکیلز ایٹ کے ٹو دا پاور 4, کیونکہ ایپسلون کے جو ہے وہ اسکیل کرتی کے اسکوئرڈ, تو ایپسلون کے اسکوئرڈ جو ہے وہ اسکیل کرتا ہے کے 4. تو اگر آپ کے کافی اسمال رکھا ہوا ہے تو یہ ٹرم اسمال ہو جائے گی ریلیٹیو ٹو دا سیکنڈ ٹرم, تو آپ کے پاس یہ اومیگا کے جو ہے یہ نکل آئے گا ایپسلون کے رو زیرو وی کے. ٹھیک ہے. تو یہ جو ہے آپ کے پاس عام طور پہ وی کے کو جو ہم کانسٹنٹ لے لیتے ہیں انڈیپینڈنٹ آف کے, لیٹس کال اٹ وی زیرو, ہم کہہ لیتے ہیں اس کو, لیٹس سے اس کو میں وی زیرو کہہ دیتا ہوں. تو یہ اگر میں لکھوں تو یہ 2 ایچ بار اسکوئرڈ کے اسکوئرڈ اوور 2m آ جاتا ہے ادھر سے, کیونکہ ایپسلون کے جو ہے وہ ایچ بار اسکوئرڈ کے اسکوئرڈ اوور 2m ہے, اور یہ وی ناٹ میں سے کہہ دیتا ہوں. یہ انڈیپینڈنٹ آف کے جو ہے نا کانٹیکٹ پوٹینشیل ہے, شارٹ رینج پوٹینشیل. تو یہ جو ہے آپ اگر اس کو دیکھیں تو یہ آپ کے پاس, چلیں اس کو نیچے لکھتے ہیں کہ یہ جو آپ کا ڈسپرجن ریلیشن ہے ایچ بار اومیگا کے, اس کی یہ فارم بن رہی ہے ایچ بار اومیگا کے جو ہے وہ رو زیرو وی زیرو اوور ایم. ایچ بار کو بے شک بانی سمجھ لیں, ابھی وہ اتنا امپورٹنٹ نہیں ہے, چلیں لگا لیتے ہیں ادھر ایچ بار لکھ دیتے ہیں. تو یہ جو ہے یہ, چلیں اس کو اس طرح کر لیتے ہیں, وہ زیادہ بہتر ہے. ایچ بار دونوں سائڈ سے کینسل کر دیتے ہیں. تو دس امپلائز یہ جو ہے یہ کے گوز ایز کے. ٹھیک ہے. کے اسکوئر تھا نا تو باہر کے, تو لینئر ان کے. دس از فار اسمال ویو ویکٹر. فار لارج کے, فار لارج کے جو ہے وہ یہ والی ٹرم ڈومینیٹ کرے گی, فرسٹ ٹرم. ٹھیک ہے. تو جب یہ ٹرم ڈومینیٹ کرے گی تو یہ آپ کے پاس اومیگا کے جو ہے وہ کے اسکوئر کی طرح جانا شروع ہو جائے گا, لائک اے فری پارٹیکل. تو یہ جو ہے یہ دس از مور لائک اے ساؤنڈ ویو ہے. یہ دیز آر کلیکٹیو ایکسیٹیشنس, یعنی انٹریکشنس کی وجہ سے یہ رائز کر رہی ہیں, اور یہ جو ہے دے آر مور لائک ساؤنڈ ویوز, یعنی ڈینسٹی آسولیشنز ہیں in the Bose system, weakly interacting Bose system. Sound waves اسے کہہ سکتے ہیں in the Bose system. اور یہ فری پارٹیکل لائک ہے. فری پارٹیکل ڈسپرجن جو ہے نا کوڈریٹک ڈسپرجن, تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ لو جو ہے ویو ویکٹر یا لو مومنٹم پہ جو ایکسائٹیشنز ہیں وہ کلیکٹیو ایکسائٹیشنز ہیں, وہ رائز کر رہی ہیں انٹریکشنز کی وجہ سے, کیونکہ ہم نے انٹریکشنز کنسیڈر کی ہیں, ویک انٹریکشن کنسیڈر کی ہیں, مگر انٹریکشنز تو کنسیڈر کی ہیں. اور جو لارج مومنٹا پہ جو ہے نا یہ فری پارٹیکل لائک بیہیویئر شو کرنا شروع کرتے ہیں, یعنی جو نان انٹریکٹنگ بوز سسٹم تھا اس کی طرح بیہیو کرنا شروع کرتے ہیں لارج مومنٹا پہ.
تو اسمال مومنٹا پہ جو ہے نا یہ تو نیوٹران اسکیٹرنگ ایکسپیریمنٹس اگر کیے جائیں نا ابھی وہ آپ دیکھ سکتے ہیں ڈیٹا، تو اس میں آپ دیکھیں گے شروع میں لینئر آپ کے پاس آتا ہے اور پھر یہ کوادریٹک کی طرف ہو جاتا ہے. تو یہ ہمیں جو ہے یہ جو رزلٹ ملتا ہے یہ ایکچولی سیٹسفائز فار دیز کائنڈ آف ویکلی انٹریکٹنگ بوز گیس. اور یہ صحیح معنوں پہ جو اپلیکیبل ہے، یہ اپلیکیبل جو ہے یہ آج کل جو کولڈ ایٹم اینڈ مالیکولر سسٹم جو ہیں، کولڈ مالیکولس کولڈ ایٹم سسٹم جو ہیں، ان کے اوپر یہ ڈائریکٹلی یہ تھیوری اپلائی ہوتی ہے کیونکہ وہاں پہ انٹریکشنز ویک ہیں. یہ ہیلیم 4 والا جو میں پہلے آپ کو ذکر کر رہا تھا وہاں پہ یہ اپلائی نہیں ہوتی. شروع میں جو ڈیولپ کیا گیا تھا خیال یہی تھا کہ ہیلیم 4 جو ہے سپر فلوئڈ جو ہے اس کی بیہیویئر کو ایکسپلین کرنے کے لیے یہ ماڈل کنسٹرکٹ کیا گیا تھا، کیونکہ اس زمانے میں یہ سپر فلوئڈٹی سامنے آئی تھی. اس کو انڈرسٹینڈ مائکروسکوپکلی کرنے کے لیے، اس کو اسٹڈی کرنے کے لیے یہ بوگلیوبوف نے تھیوری دی تھی. میں نے ایکچولی اٹ ڈزنٹ اپلائی دیئر بیکاز وہ ڈینس فلوئڈ ہے اینڈ ہیز اسٹرانگ انٹریکشنس، تو یہ ماڈل وہاں پہ ورک نہیں کرتا. اس ماڈل اس سسٹم کے اندر آپ کو ایک روٹون منیمم بھی ملتا ہے، یعنی کہ اگر آپ ادھر پلاٹ کریں نا کے اور اومیگا کو، اگر آپ وہ اس کی جو نیوٹران اسکیٹرنگ ایکسپیریمنٹس کریں تو یہاں تو اس طریقے سے بیہیویئر آتا ہے، پھر ایک منیمم بھی آتا ہے اور پھر اس طریقے سے شروع میں لینئر ہے، بعد میں کوادریٹک بن جاتا ہے، لیکن بیچ میں جو ہے نا آپ کے پاس ایک یہ منیمم بھی آتا ہے جو کہ روٹون منیمم کہلاتا ہے. ابھی اس میں ہمیں ٹائم نہیں ہے کہ ہم یہ جا سکیں، مگر یہ نیوٹران اسکیٹرنگ ایکسپیریمنٹس جو ہیں ان میں یہ سارا ڈیٹا آپ کے سامنے آ جاتا ہے. اچھا، اب اس میں جو مزے کی بات یہ ہے کہ ایک 2-3 چیزیں اس میں انٹرسٹنگ ہے. ایک تو یہ ہے کہ جو ہمارے پاس جو اوریجنل ہمارے پاس پارٹیکلس تھے وہ بوز پارٹیکلس تھے، بوزونس تھے، اور اب جو یہ کلیکٹیو ایکسائٹیشنز ہیں یعنی لو انرجی ایکسائٹیشنز ابو دا گراؤنڈ اسٹیٹ جو ہیں وہ جو ہیں وہ رائز کر رہی ہیں اپنے جو اوریجنل بوزونس تھے ان کی انٹریکشنز کی وجہ سے، مگر ان کے بیہیویئر جو ہے اوریجنل بوزونس والا نہیں ہے، کم از کم لو مومنٹا پہ، کیونکہ وہاں پہ جو ڈسپرجن ریلیشن آ رہی ہے وہ فری بوزونس کی ڈسپرجن ریلیشن نہیں ہے. وہ ڈسپرجن ریلیشن جو ہے وہ ساؤنڈ ویوز کی طرح کی ڈسپرجن ریلیشن، یعنی فونونک ڈسپرجن ریلیشن آپ سمجھ لیں. تو یہ جو ہے یہ اس قسم کی جو نئے قسم کے پارٹیکلز رائز کر سکتے ہیں جن کی ڈفرینٹ ڈسپرجن ریلیشن ہو فرام دا اوریجنل پارٹیکلس. یہ بھی بوزونس ہیں، ان بوزونس کو کئی دفعہ نام جو ہے بوگلونس کا نام دیا جاتا ہے، یعنی یہ جو ہے نا ان کے جو کوانٹا ہے ان کو یعنی پارٹیکلس کورسپونڈنگ ٹو دیز ساؤنڈ ویوز ان ویکلی انٹریکٹنگ بوز گیس کو بوگلیوبوف کے نام کے ساتھ بوگلونس کا نام بھی دیا جاتا ہے. تو دیز آر ایگزامپلز آف واٹ آر نون ایز کوازی پارٹیکلس. وہ پارٹیکلس جن کی ڈسپرجن ریلیشن فرق، کچھ پراپرٹیز فرق ہو سکتی ہے اوریجنل پارٹیکل سے، اور ان کی پراپرٹیز رائز کرتی ہے بیکاز آف انٹریکشنز بٹوین دا اوریجنل پارٹیکلس. تو اوریجنل جو بوز پارٹیکلس ہیں ان کی ڈسپرجن جو ہے وہ کوادریٹک ہے، جو کہ ہمیں دوبارہ ملتی ہے ایٹ ہائی مومنٹا، لارج ویو ویکٹرس پہ. مگر اسمال ویو ویکٹرس پہ یہ جو ہیں یہ آپ کو نئے قسم کے پارٹیکلس ملتے ہیں بوگلونس. تو اگر آپ کو یہ نئے قسم کے پارٹیکلس بوگلونس مل رہے ہیں تو اور آپ کو اوریجنل پارٹیکلس کا پتہ نہیں ہے تو آپ سمجھیں گے یہی فنڈامنٹل پارٹیکل ہیں. تو یور ویکیوم could be a vacuum of, or the ground state could be a ground state of system of these bogolons. Anyway, جو تو یہ آپ کے پاس جو ہے یہ نئے پارٹیکلز ایمرج کر رہے ہیں اس کیس میں انٹریکشنز کی وجہ سے. اور کیا بوگلونس ایمرج کر رہے ہیں یا یہ فری پارٹیکل لائک بیہیویئر ہے، یہ انٹریکٹنگ جو ہے بوز سسٹم کی طرح بیہیو ہو رہا ہے یا کہ نان انٹریکٹنگ بوز سسٹم کی طرح بیہیویئر ہو رہا ہے، یہ سب کی سب جو فزیکل تھیوری ہے آپ کے پاس، جو مائکروسکوپک تھیوری ہے جس کو ابھی ہم نے آپ سامنے اسٹڈی کیا ہے، ہر تھیوری کو جو ہے ٹیسٹ کرنے کے لیے کچھ ایکسپیریمنٹس ہونے چاہیے. اب وہ ایکسپیریمنٹس جو ہیں نیوٹران اسکیٹرنگ ایکسپیریمنٹس ہے اس کیس میں. اگر آپ نیوٹران اسکیٹرنگ ایکسپیریمنٹس میں آپ کو بوگلونس کی ڈسپرجن ملتی ہے تو آپ کہیں گے کہ جی ناؤ دس بوزون سسٹم از بیہیونگ لائک این انٹریکٹنگ بوزون سسٹم، ویکلی انٹریکٹنگ بوزون سسٹم. اگر آپ کو جو ہے یہ فری بوزونس ڈسپرجن ملتی ہے تو آپ کہیں گے کہ انٹریکشنز آر ناٹ سو سگنیفیکنٹ ان دس سسٹم، دیر از موسٹلی اے سسٹم آف فری بوزونس. اچھا، اور دوسری چیز امپورٹنٹ انٹرسٹنگ یہ ہے کہ یہ بیسکلی الفاز جو آ رہے ہیں تو دیز کریٹ سنگل بوزونس
and annihilate single bosons with momenta h bar k. اور یہ آپ کو نظر آ رہا ہے کہ جب ڈائنگلائز کرتے ہیں تو جیز آر جسٹ دا نمبر آف آپریٹرس ملٹیپلائڈ بائی دا انرجی آف دا اسٹیٹ ایٹ کے. تو یہ بیسکلی نان انٹریکٹنگ بوگلانس ہیں. ارائز کرتے ہیں انٹریکشن بیکاز آف دا انٹریکشن آف دا اوریجنل بوزونس, بٹ ونس دے ایمرج دیز بوگلانس دے آر ناٹ انٹریکٹنگ ود ایچ ادر, ناٹ ایٹ دس لیول آف دا تھیوری ایٹ لیسٹ. تو یہ بیسکلی ہم نے اسٹڈی کیا ہے, گراؤنڈ اسٹیٹ اسٹڈی کی ہے. گراؤنڈ اسٹیٹ از کلوز ٹو دا بوز-آئنسٹائن کانڈنسیٹ, اینڈ ہم نے ایکسائٹیشنز ابو دا گراؤنڈ اسٹیٹ اسٹڈی کی ہیں جو کہ ساؤنڈ فونونک موڈز ہیں یا بوگلانز ہیں اس سسٹم کے اندر. تو یہ ہم نے بیسکلی ویکلی انٹریکٹنگ بوز سسٹم کی گراؤنڈ اسٹیٹ اور لو انرجی ایکسائٹیشنز ابو دا گراؤنڈ اسٹیٹ, دونوں کو یہاں پہ ہم نے اسٹڈی کر لیا. اس کے ساتھ پھر ہمارا یہ اس ٹرم میں, اس سیمیسٹر میں یہ ہم کورس ختم ہوتا ہے. یہ لاسٹ لیکچر ہے سیمیسٹر کا. آئی ہوپ آپ لوگوں کے لیے انٹرسٹنگ اور یوزفل رہا, اور کوئی ڈسکشن وغیرہ کرنی ہو تو وی ہیو دوز ڈسکشن سیشنز, اور ہم اور بھی رکھ سکتے ہیں. باقی یہ ہے کہ یہ ویڈیو لیکچرز وغیرہ دیکھتے رہیں, اور کوئی سوال ہو تو پھر ہم ڈسکس کر لیں گے. تو اپنا خیال رکھیں.